جڑا عنوان لے کے حاضر ہویا سمجھو کہ اس عنوان دی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس نو سیکھیا جائے، اے پیغام گھر گھر پہنچایا جائے، کیونکہ موت کسے ایک گھر دا مسئلہ بولو نہیں ہے، گھر گھر دا مسئلہ ہے۔ اور کچھ چیزاں ایسیاں نے جڑیاں سانو شریعت نے دسیاں نے، انہاں تے عمل کرنا ہے۔ انہاں تے عمل کدوں ہوئے گا؟ جدوں سانو پتہ ہوئے گا۔ تو اے میں انشاءاللہ العزیز مختصر وقت دے اندر تواڈے گوش گزار کراں گا۔ جدوں مرن والا ویکھن والے نو تے نہیں پتا ہوندا کہ اے مرن والا ہے، لیکن مرن والے نو پتہ لگ جاندا ہے جدوں نزا دا وقت آندا ہے، اس نو پتہ لگ جاندا ہے، فرشتے نظر آنے شروع ہو جاندے نے کہ ہن بس میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ اسلام دی محبت ویکھو، شریعت دی محبت ویکھو، فرمایا گیا کہ مرن والے دے کول کلمہ پڑھو، کہو سبحان اللہ۔ مرن والے دے کول کی کرو؟ بولو کلمہ شریف پڑھو۔ کیوں کہ او تواڈے کولوں سن کے اون دے دل وچ مزید کلمہ پاک دی محبت پیدا ہوئے تے کلمہ پڑھ لوے۔ مطلوب شرع اے آ، شریعت اے چاہندی ہے بھی تھوڑی بہت تواڈی کوشش ہونی چاہیے کہ مرن والے دا خاتمہ ایمان تے ہوئے۔ اے بہت بڑی ایک بات میں کر دیتی ہے، اے ظاہری کوشش وگرنہ اولاد دا حق بندہ ہے اپنے والدین دے بارے دعا کر دی رہے کہ یا اللہ، والدین اگر زندہ نے تے دعا کر دی رہے کہ یا اللہ میری ماں دا خاتمہ ایمان تے ہوئے، میرے باپ دا خاتمہ ایمان تے ہوئے، میرے بہن بھائیاں دا خاتمہ ایمان تے ہوئے۔ اے حق بنتا ہے میرے فلاں مسلمان بھائی دا خاتمہ ایمان تے ہوئے۔ اے بھی ایک محبت دی نشانی ہے۔ دنیاوی تحفے، دنیا دے تحفے اپنی جگہ، اے آخرت دے تحفے واسطے اگر کسے دے بارے تسی دعا کر دیو تے تسی اصل اچ اون دے خیر خواہ تسی جے۔ اچھا، خاتمہ ایمان تے۔ ہن جدو بندہ فوت ہو گیا تانوں دسن لگا وا ہن کی کرنا ہے۔ انشاءاللہ آج غسل دین دا طریقہ، کفن دا طریقہ اور دفن دا طریقہ مختصر جے وقت دے وچ تانوں دسنا ہے۔ سبحان اللہ کا وزرا۔ اور اس بیان تو بعد، اس تقریر نو سنن تو بعد انشاءاللہ العزیز اگر یاد رکھے گا ہر بندہ تے ہر بندہ میت نو غسل بھی دے سکے گا، میت نو کفن بھی دے سکے گا اور میت نو دفن بھی کر سکے گا۔ اچھا، سب تو پہلے نمبر تے گل کراں گا جڑیاں ساڈے وچ غلط رسماں نے۔ میت فوت ہو گئی، تھال بھریا دانیاں دا یا کولا بھریا دانیاں دا، میت دی چار پائی دے تھلے رکھ دیتا۔ کچھ کہندے نے جی اے ایندا رزق سی جڑا بچیا ہے، اے کی سی؟ ایندا رزق سی جڑا بچیا ہے۔ معاذ اللہ من ذالک، اللہ پاک نے جنہوں جو رزق عطا فرمایا ہے انہیں اپنا پورا رزق کھا کے جانا ہے۔ جندہ جو رزق اللہ پاک نے لکھیا ہے، لہذا یہ بات غلط ہے۔ کولا تھلے رکھ دینا یا ٹرے تھال تھلے رکھ دینا دانے پا کے بعد صدقہ کر دینا، یہ غلط رسم ہے۔ عورتاں دے متعلق بھی کچھ رسماں مشہور نے جی، میت دی منجی دے تھلے گڑ رکھ دیو، ٹھیک ہے، کفن دے نال لال دوپٹہ جڑا ہے وہ لازمی رکھو، یہ بھی چیزاں غلط نے۔ ہاں کچھ چیزاں ہیں جیڑیاں شرعن فرض واجب نہیں نے، وہ میں ہن دسن لگا، فرض اور واجب نہیں نے۔ اگر انہاں نو پڑھ لیا جائے تے اندے پڑھن نال پڑھن والیاں نو بھی ثواب ہوندا ہے تے اللہ پاک میت واسطے بھی آسانی پیدا فرما دیندا ہے۔ او کی ہے؟ او 2.5 سپارے سورہ بقرہ یعنی کہ غسل دین تو پہلے میت دے کول بیٹھ کے پڑھی جاندی ہے، نعت خوانی ہوندی ہے، کلمہ شریف پڑھیا جاندا ہے، اس دے اندر کوئی حرج نہیں ہے، پڑھن نال ثواب ہے، برکت ہے، رحمت دا نزول ہوندا ہے۔ لیکن اینو فرض واجب سمجھنا، اینا کو ضروری سمجھنا کہ
اس وجہ تو میت دا جنازہ لیٹ ہو رہا ہے تے کوئی مسئلہ نہیں، اگر اینا وجہ تو چار پائی تے اٹھنے تاخیر پیدا ہوئی ہے تے جناب کوئی مسئلہ نہیں ہوندی رہے، اسائیں کرنا ہی کرنا ہے، یہ طریقہ باطل ہے، باعث سے برکت بنا کے پڑھیا جا سکتا ہے اور سنیا بھی جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ کا وزن، کیونکہ جتھے قرآن دی تلاوت ہوئے، قرآن کریم دی تلاوت ہوئے، اللہ دا ذکر ہوئے، نبی کریم علیہ السلام دی نعت شریف پڑھی جائے، کلمہ شریف پڑھیا جائے، اوتھے اللہ پاک دی برکات دا نزول ہوندا ہے۔ اس تو بعد کی کرنا ہے دوستو؟ اسلام کڈی عظمت والا، کڈے پیار والا، کڈی شان والا دین ہے، صرف زندیاں نال، صرف زندہ انساناں نال وقت گزارن دا طریقہ نہیں دسیا، بلکہ مردہ انساناں دے حقوق بھی اسلام نے عطا فرمائے نے۔ ان دوستو توجہ فرمانا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کڈا پیارا دین لے کے آئے نے، میرے آقا کڈی پیاری شریعت لے کے آئے نے، نالے تو پتہ پیا لگدا ہے اسی اپنے مردیاں دا بھی کنہ کوئی احترام کرنے ایتھو تک دسیا گیا، فرمایا گیا انج میت نال پیار کرو کہ میت نو تکلیف نہ ہوئے۔ لوکاں دا مذہب بد مزہ بازا مذہب، ہندوان دا مذہب میت نو ساڑنا، اور لوگ کوئی ساڑ دینے، کوئی جناب کسے طریقے نال میت دی بے غرمتی کر کے میت دا کھاتا صاف کر دینے، کوئی کسے طریقے دے نال، کوئی کیاں دے غسل دین دے بڑے طریقے پٹھے پٹھے نے۔ جناب صرف اسلام، صرف مسلک اہل سنت و جماعت دے اندر ایسا طریقہ وے جس طریقے دے نال نہ غسل کفن دین والیاں نو تکلیف ہے، نہ میت نو تکلیف ہے، اللہ دوواں واسطے آسانی پیدا فرما دیندا۔ اچھا، میت نو غسل دین تو پہلے کچھ چیزاں دا انتظام ہونا چاہیے، وہ کیڑیاں چیزاں؟ بیری دے پتے پا کے پانی ابالیا ہوئے، اگر بیری دے پتے نہ ملن تو ویسے گرم پانی دا انتظام کر لینا چاہیے، نیم گرم پانی ہوئے جس دے نال میت نو غسل دیتا جانا ہے۔ پھٹا تختہ جس نو کیا جاندہ ہے، جن دے ہوتے میت نو لٹانا ہے، اس تختے نو تھلے رکھن تو پہلے مستحب ہے 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ انہیں چوں کسے بھی گلتے عمل کر سکتے ہو۔ خوشبو دی تونی دیتی جائے، خوشبو دی کی دیتی جائے، تسا نہیں بولنا ہوں، سبحان اللہ نہیں کہنا، جگہ ویکھ کے کیا کرو، سبحان اللہ۔ خوشبو دی اگربتی دی تونی دیتی جائے، تونی دے دا مطلب ہے بھی 1 مرتبہ دھواں دے کے گزار لیا، پھر دوسری مرتبہ تھلو دی دھواں دے کے گزار لیا، پھر تیسری مرتبہ گزار لیا۔ تختے نو بھی 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ تونی دیتی جائے، پھر جڑا کفن ہے کفن نو ہی 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ تونی دیتی جائے۔ ہون کی کیتا جائے، تختے دے اتے جدو لٹا دیتا جائے میت نو، پھر اس تو بعد کی کیتا جائے، سب تو پہلے کوئی رنگین کپڑا لیا جائے، رنگین کپڑا، کالا ہو جائے نیلا ہو جائے، رنگ والا کپڑا، ٹھیک ہے، اس نو میت دے سطر تے رکھنا آستے، ڈھانپن آستے، ہن اس دے کپڑے اگر اتر سکن آسانی نال تے اتار لے جان، اگر نہ اتر سکن تے کینچی نال کٹ کے لانے کوئی حرج نہیں، لیکن احتیاط کیتی جائے کہ کینچی میت نو نہ لگے، جسم دے نہ لگے۔ ان کی کیتا جائے، کپڑے اتر گئے اور کپڑے اتارن تو پہلے اچھے طریقے دے نال ان دے سطر نو کسے رنگدار کپڑے نال ڈھانپ لیا، کج لیا،
ہن کی کیتا جائے؟ سب تو پہلے ہتھاں تے او دستانے کہہ لو، تھیلیاں کہہ لو جڑیاں چڑھائیاں جاندیاں نے، سب تو پہلے میت دا پیٹ دبایا جائے، پیٹ تے ہاتھ پھیریا جائے تاکہ اگر کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے تے وہ نکل آوے۔ پھر اگلے اور پچھلے مقام دا استنجا کروایا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگلے اور پچھلے مقام دا کی کروایا جائے؟ استنجا کروایا جائے۔ اس تو بعد کی کیتا جائے؟ ایک تیاری ہو رہی ہے، مردے واسطے تیاری ہو رہی ہے۔ استنجے تو بعد ہن غسل دا مرحلہ مزید اگے بڑھتا ہے، میت نو وضو کرایا جائے۔ کی کرایا جائے؟ اے وضو او نہیں جڑا اسی کرنا ہے نماز واسطے۔ کئی میت دے منہ وچ پانی پانا شروع کر دیندے نے، نک وچ پانی پانا شروع کر دیندے نے۔ نہیں، 4 چیزاں، چہرہ تلایا جائے گا، ہاتھ کونیاں سمیت تلائے جان گے، سر تے مسح کیتا جائے گا اور پیر دھوتے جان گے۔ میت دے نک وچ یا منہ وچ پانی نہیں پایا جائے گا۔ ہاں البتہ روئی لے کے او دا رول بنا کے گلی کر کے روح او دا نک صاف کر دیو، او دا منہ دند وغیرہ صاف کر دیو، اندے چ حرج نہیں۔ اس تو بعد کی کیتا جائے گا؟ میت نو کھبی کروٹ تے یعنی کھبے پاسے تے لٹا دیتا جائے گا۔ کھبے پاسے لٹا کے سجے پاسے پانی پایا جائے گا، اوپر سجے موڈے والی سائڈ تو پانی پایا جائے گا تاکہ تھلے جڑا تختہ پہ ہے اس تختے تک پانی پہنچ جائے، اے پاسا تل جائے۔ اے پہلے پھر سجے پاسے تے لٹایا جائے گا، کھبے پاسے وہ پانی پا کے اچھے طریقے دے نال اس نو دھویا جائے گا۔ پھر اس تو بعد کوئی 2-3 جنے رل کے میت نو اٹھا کے بٹھا دیں، پھر کانڈ دھوتی جائے گی۔ اسی طرح پھر پیر وغیرہ لتاں وغیرہ اس تو بعد دھو کے صاف کر کے، ہن حکم ہے کہ جڑا صاف کرنا ہے وہ انج نہیں کرنا کہ جویں اسی اپنا جسم صاف کرنے ہاں پونجنے ہاں، انج نہیں، ادب نال احترام نال کہ میت دا جسم بھی صاف ہوئے اور میت نو تکلیف بھی نہ پہنچے۔ سمجھ آ گئی؟ غسل دی سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ کہو ذرا۔ اس تو بعد کی کیتا جائے گا؟ مستحب کہ علماء فرما دے نے کہ شہادت دی اپنی انگلی دے نال جڑا غسال غسل دین والا وے میت دی پیشانی تے لکھے، کی لکھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت دی انگلی دے نال بسم اللہ شریف لکھے، متھے تے پیشانی تے سینے تے کلمہ شریف لکھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی کیتا جائے، یہ ویکھو اسلام والے ہو، اسلام نال محبت رکھن والے ہو، مردہ تیار ہو رہا وے، حکم وے کافور لے کے جنہ 7 ہڈیاں تے سجدہ ہوندا وے انہاں 7 ہڈیاں تے کافور لایا جائے۔ اس تو بعد پھر کی کیتا جائے؟ چلو 7 ہڈیاں دی تفصیل بھی کر دینا سمجھ آ جائے۔ نک تے متھے تے ہتھاں تے گوڈیاں تے پیراں تے کافور لگائی جائے۔ پھر کی کیتا جائے؟ پھر میت دے جسم تے خوشبو ملی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر خوشبو ملی جائے، ٹھیک ہے۔ اس تو بعد لو جی غسل ہو گیا پورا، ٹھیک ہے۔ ہن کفن دی بات بھی کر لئیے۔ مرد دا کفن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفید لباس اللہ پاک نو بڑا پسند ہے۔ ویسے
رنگین کپڑے وچ بھی کفن دتا جا سکتا ہے، لیکن افضل تے اولا تے زیادہ مستحب اور ثواب ایسے گل ہے کہ کفن کیڑے رنگ دا ہونا چاہیے؟ سفید رنگ دا۔ ٹھیک ہے، کفن دے مسائل بھی ذہن چ رکھ لو۔ مرد دے کفن دے کنے کپڑے ہوندے نے؟ 3۔ کنے کپڑے ہوندے نے؟ سب تو پہلا جڑا کپڑا ہوندا ہے اس نو کیا، جڑا سب تو پہلے پانا ہے اس نو کیا جاندا ہے؟ کفنی یا قمیض۔ کفنی یا قمیض۔ ایک کنی کو ہوئے، اے دے درمیان اچ گلا ہوئے، اگوں پچھوں اینی لمبی ہوئے کہ گوڑیاں تو تھلے تک پنڈلی تک کے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اس تو بعد جڑا کپڑا ہوندہ ہے دوسرا نمبر ہے جدا، اس نو کیا جاندہ ہے؟ ازار۔ کی کیا جاندہ ہے؟ ازار۔ جڑا تیسرے نمبر تے کپڑا ہوندہ ہے اس نو کیا جاندہ ہے؟ لفافہ۔ ٹھیک ہے، میت ان طریقہ کی ہے، پھٹے دے اتے سب تو پہلے چار پائیے یا جس جگہ تے لٹا کے میت نو کفن پہنانا ہے اتھے سب تو پہلے او کپڑا وچھاؤ جس نو لفافہ کیا جاندہ ہے، جڑا میت دے قد تو وڈا ہوئے گا اس نو بچھاؤ۔ اس تو بعد پھر جڑا دوسرا کپڑا ہے جڑا بالکل میت دے قد دے برابر ہوئے گا اس نو بچھاؤ۔ اس تو بعد اتے جڑی قمیض ہے جڑی کفنی ہے انو بچھاؤ۔ ہن میت نو رکھو، سب تو پہلے او قمیض دے وچ جڑا کٹ لگا ہوئے گا او دے وچوں او دا سر گزار کے قمیض جڑی ہے او ان دے اتے کر دیو۔ اس تو بعد جڑا پورے قد دے برابر کپڑا ہے، ٹھیک ہے، توجہ رکھے آجے، اس نو انج رکھنا ہے، انج فولڈ کرنا ہے کہ پہلے کھبا پاسا اس تو بعد سجا پاسا، تاکہ سجا پاسا اتے آ جائے۔ کپڑے دی گل کر رہے ہیں، دو کپڑے ہو گئے۔ تیسرا کپڑا جڑا لفافہ سی وڈا سی قد تو، پھر انہوں اس طریقے نال فولڈ کرنا ہے، پہلے کھبے پاسیوں کٹھا کر دیو، میت دے اتے پا دیو، پھر سجے پاسیوں، پھر اس تو بعد سر والی سائڈ تو پیراں والی سائڈ تو بند کر کے تے جیڑیاں تنیاں نے او بند کر دیو۔ اے کفن دا طریقہ۔ سبحان اللہ کو بذر سبحان اللہ۔ اے مسلمان اللہ دا شکر ادا کر، اللہ پاک نے تینوں ایسا مذہب عطا فرمایا ہے کہ جس مذہب صرف زندیاں دی تعظیم ہی نہیں، اللہ پاک نے میت دی تعظیم اور میت دے ادب دا بھی درس دیتا ہویا۔ ٹھیک ہے، ہون لٹا دیتا گیا، خوشبو لگی ہے، ٹھیک ہے، ہون پھول نے، سبحان اللہ کا وزرہ ہیں، داڑھی تو دیتی گئی، زلفاں تو دیتی گئیاں، خوشبوواں لگ گئیاں، خوشبوواں آ رہی نے، مہک آ رہی ہے۔ اگر مسلمان مومن صالح ہوئے گا تے چہرہ انج چمکدا ہوئے گا کہ جو 14ویں رات دا چند پہ چمکدا ہے۔ ٹھیک ہے، ہن کفن بھی پا لیا، یہ تے چہرے دی گل ہے نا۔ ساڈا تے عقیدہ ہے غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ مل کے پڑھو ذرا ذوق بنے گا۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ہن کفن پوا دیتا، نوا دیتا، ہن کی کرنا ہے؟ ہن لے کے جانا ہے قبرستان دی طرف۔ اس تو پہلے جنازہ پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ جنازے دا طریقہ بھی مختصر سن لو، وقت بہت کم رہ گیا ہے تے انشاءاللہ 7-8 منٹ دے وچ میں بات ختم کرنا وا۔ کرنا کی ہے؟ نماز جنازہ دے وچ کنیاں تکبیراں نے؟
چار کنیاں تکبیراں نے جنازے دے کئی مسائل نے یہ چار تکبیراں فرض نے اگر کسی نے ایک تکبیر بھی نہ کہی تو دا جنازہ نہیں ہوئے گا قیام بھی فرض ہے نماز جنازہ دے وچ اور جڑیاں دعاواں وغیرہ نے وہ بھی یاد کرنیاں چاہیے نے ٹھیک ہے پہلی تکبیر کہہ کے سبحانک اللہ پڑھنی ہے دوسری تکبیر کہہ کے درود شریف پڑھنا ہے تیسری تکبیر کہہ کے دعا پڑھنی ہے دعا پڑھ کے تانوں سنا دینا تاکہ تقریر ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اگر کسی نے نہ آندی ہوئے تے او سن کے یاد کر لوے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان بڑی پیاری دعا دل تے کردہ سی میں ترجمہ بھی تانوں سمجھا دیاں پر بڑا مزہ ہے سنا دیاں ترجمہ بھی ایدہ مطلب ہے مفہوم ہے اے اللہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا مولا ساڑے زندیاں نو بھی بخش دے ساڑے مردیاں نو بھی بخش دے مردیاں واسطے بھی دعاواں ہو رہی نے تے زندیاں واسطے بھی دعاواں ہو رہی نے یا اللہ ساڑے جڑے حاضر نے انہاں نو بھی بخش دے جڑے غائب نے انہاں نو بھی بخش دے ساڑے نکیاں نو بھی بخش دے ساڑے بڑیاں نو بھی بخش دے مولا ساڑے وچو جنوں زندہ رکھی اسلام تے زندہ رکھی جنوں موت دئی انہوں ایمان تے موت نصیب فرما دئی اے بڑی پیاری دعا ان ہاتھ چھڑ کے سجے کھبے سلام پھیر دینا ہے ان کی کرنا میں چار پائی نو اٹھانا ہے ایتھے بھی بڑے لوگ غلطی کر دینے چار پائی دا سر قبرستان دی طرف ہونا چاہیے بعض پیر قبرستان دی طرف کر لیں دینے میت دا جڑا سر ہے وہ قبرستان دی طرف لے کے جدو جانا ہے تے کلمہ شہادت دی تلاوت اگر کر دے جاؤ تے مصاب ہے کلہ اے ہی نہیں آکھنا کلمہ شہادت کلمہ شہادت کلمہ شہادت صرف اے ہی نہیں بلکہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ تو تسی سنے ہونا نا کلمہ شہادت بس سارے یہی آکھنا ہے سارے کلمہ شہادت نہیں پڑھنا چاہیے مستحب ہے پھر قبلے دی طرفوں میت نو قبرستان وچ لے کے جاؤ کدھروں لے کے جاؤ قبلے دی طرفوں لے کے جاؤ تے قبر دے وچ وڑ کے جیڑے پاسے منہ کریاں قبلہ ہے نا اس پاسے ان دی میت دی چار پائی رکھو ٹھیک ہے یہ مستحب ہے بعض چار پائی پواندی رکھ دیں نے بعض سناندی رکھ دیں نے بعض جتھے دل کرے اتھے رکھ دیں نے میت دی چار پائی قبر دے وچ بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے جدھر قبلے دی سمت ہوئے گی نا ادھر میت دی چار پائی رکھی جائے گی ہون 3 بندے اترن قبر وچ ٹھیک ہے 3 بندے قبر دے وچ اترن اگر عورت ہے تے وہ 3 محرم ہونے چاہیے ٹھیک ہے غیر محرم بندے نہ اگر مرد ہے تو کوئی بھی مومن صالح بندے 3 قبر دے وچ اترن اور قبر دے وچ اتر کے میت نو پکڑن اور جڑی قبر دے اندر سامی بنی ہوندی ہے اتھے لٹا دیں لٹا کے منہ قبلے رخ کر دیں قبلہ رخ کر دیں اگر پاسا قبلے لے کر دیں تو کیا ہی بات ہے بہرحال اگر پاسا کرنا مشکل ہوئے تو صرف چہرہ قبلے دی طرف پھیر دیتا جائے میت دا کڈا پیار ہے کڈی محبت کر رہے ہیں اسلام سبحان اللہ کی پڑھا جائے بسم اللہ و باللہ وعلا ملت رسول اللہ ان
کی کیتا جائے؟ ہن بہتر ہے، علماء فرماتے ہیں کہ میت دا چہرہ جدو قبلہ رخ ہو گیا ہن ڈانپ دیتا جائے، چہرہ کج لیا جائے کفن دے کپڑے دے نال، ہن کی کیتا جائے؟ ہن کی کیتا جائے؟ اے بھی مستحب ہے کہ جڑے ڈورے بننے سن، جڑے بند بننے سن، جنہ دے نال کفن بند کیتا سی، او ڈوریاں کھول دیتیاں جان۔ اگر کوئی نہیں بھی کھولدا تے کوئی مسئلہ بہرحال نہیں ہے، مستحب ہے کہ کھول دیتیاں جان۔ پھر کی کیتا جائے؟ ہن مٹی پان دا عمل شروع ہے۔ ایتھے بھی ایک گل یاد رکھیا جے، مٹی اوہی پائی جائے جیڑی قبر دے وچوں کڈی گئی ہے، اور سیڑا تو مٹی لیا کے پانا اے طریقہ غیر شرعی ہے، غلط طریقہ وے۔ یہی طریقہ صحیح ہے کہ جیڑی مٹی قبر دے وچوں کھدائی دے وقت، قبر کھودن دے وقت کڈی گئی ہے، وہی مٹی پائی جائے۔ پائی کیویں جائے؟ ہر مسلمان جڑا اتھے موجود ہے اگر مٹی پانا چاہتا ہے، پانا مستحب ہے، تین تین مٹھا مٹی دیاں پاوے۔ مِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، پہلی مٹھی پان لگیا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، دوسری مٹھی پان لگیا، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، تیسری مٹھی پا کے اے پڑے ان ہاتھ چاڑ کے پیچھے ہو جائے، پھر دوسرا مٹی پائے، پھر اسی طرح قبر بند کیتی جائے۔ قبر بند کرن تو بعد سنت ہے کہ قبر دے اتے پانی پایا جائے۔ کی پایا جائے؟ پانی پایا جائے۔ ہاں، دفن دے وقت اگے پیچھے جڑے جا کے قبران تے پانی پاندے رہنا، یاد رکھو یا اہل سنت و جماعت دے عقیدے دے مطابق قبران تے پانی پانا جائز نہیں۔ اگر کوئی پودا وغیرہ لگا ہے تے پودے نو پانی پایا جا سکتا ہے، قبر تے پانی دو دو بالٹیاں تین تین بالٹیاں پا جاندے نے بغیر کسی ضرورت دے۔ اگر قبر تعمیر ہونا لی ہے یا مرمت کرنی تے مسئلہ ایک الگ ہے۔ بات ختم کرن دی طرف آنے ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑا نظام دیتا، کڈا سونا نظام دیتا، ہن کی ہے؟ ہن سرکار دی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ اپنے لقنو موتاکم، مردیاں نو تلقین کیتا کرو، دسیا کرو، انہاں نو کی کیتا کرو؟ دسیا کرو۔ یہ سرکار نے فرمایا ہے، اور نبی پاک دا فرمانا یہ دستا ہے کہ قبر دے وچ جڑی میت ہے انہوں پتہ ہے، او جان دی ہے بھی باہر کی ہو رہے ہے، میرے اتے کون کون موجود ہے۔ یہ انشاءاللہ میں اگے جا کے بھی عرض کرنا ہوں، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ تلقین کیویں کرنی؟ یہ سرکار نے حکم فرمایا ہے، تلقین کرو۔ تلقین کیویں کرنی؟ ایک بندہ قریبی رشتہ داراں وچوں، بھائی، بیٹا، باپ، کوئی بھی قریبی رشتہ داراں وچوں کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو کے آکھے یا فلاں بن فلاں، او دا تے او دی ماں دا نام لوے، مثال دے طور تے آکھے کہ اے بکر بن فاطمہ، ٹھیک ہے، انج نام لے کے پکارے، سبحان اللہ کا وزرا پکارے، کنوں پکارے؟ قبر والے نو۔ کنوں پکارے؟ قبر والے نو۔ یہ کتوں ثابت ہو رہا ہے؟ احادیث تو۔ یہ عام قبر والے دی گل ہے، تے قبر والا اللہ دا ولی ہوئے گا تے انہوں پکارنا جائز نہیں ہوئے گا، ٹھیک ہے۔ پکارے، پکار کے کی آکھے؟ آکھے اے مرن والے، عربی ہے، پیش کرنے لگا ماں، اخراجا من الدنیا، اے بندے اذکر ما اخرج من الدنیا، ما خرجت من الدنیا، او چیزاں یاد کر جڑیاں دنیا تے کردہ ہوندا سے۔ وہ کی چیزاں؟ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ او تو دنیا تے رہ کے، اے مرن والے فلاں بن فلاں، تو دنیا تے رہ کے گواہی دیندہ سے کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ تو دنیا تے رہ کے گواہی دیندہ ہوندہ سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول نے۔ اے یاد کروایا جاندے، یاد کر لے، ایتھے بھی وہی مذہب ہے جیڑا مذہب دنیا تے سی، جیڑا کم دنیا تے کردہ سے،
جنہ جنہ ہستیاں تے ایمان تو دنیا تے رکھیا ہے مسلمان نو یہ تلقین کی دی جاندی ہے پھر اگے آکھیا جاندا ہے رضیت باللہ ربا تو دنیا تے اللہ دے رب ہون تے راضی سے وبالاسلام دینا اسلام دے دین ہون تے راضی سے وبی محمد النبی تے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نبی ہون تے راضی سے وبالقرآن اماما تے قرآن دے امام ہون تے راضی ہیں حدیث دے وچ گل ذکر ہے میری سرکار فرما دے رہے ہیں جدوں میت نو انہاں لفظاں دے نال تلقین کیتی جاندی ہے منکر نکیر ایک دوجے دا ہاتھ پھڑ کے کہندے نے چلیے اینو تے دے رشتہ داراں نے سارے سوالاں دے جواب دس دتے نے اچھا پھر کی کیتا جائے اے آخری مرحلہ ہے اس تو پہلے مستحب ہے فرض واجب نہیں مستحب ہے کہ میت دی سراندی کھڑے ہو کے سورہ بقرہ دی پہلی آیات مفلحون تک اور پابندی کھڑے ہو کے سورہ بقرہ دی آخری 2 آیات پڑھیاں جان پھر اگے سرکار نے فرمایا کہ میت اے بھی حدیث پاک کے مردہ تواڈے پیراں دے وچ پین والی جُتی دا کھڑاک بھی سندا ہے حضور فرما دے نے بلکہ مستحب ہے کہ اے حدیث باقاعدہ نہیں ہے لیکن مستحب حدیث تو یہ بات نکلی ہے کہ قبرستان دے وچ میت نو دفن کرن تو بعد کم از کم اینا وقت گزاریا جائے کہ جنہیں وقت اونٹ ذبح ہو کے سالن پک کے گوشت کھایا جاندہ ہے اینا وقت اور کیوں کہ میت نو انس ملدا ہے سکون ملدا ہے بھی میرے کول ہیں سمجھ آئی یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کوئی پہلے جانا چاہے تو جا بھی سکتا ہے لیکن میں مستحب دس رہا ہوں اس تو بعد یہ بھی میرے آقا دی حدیث دی تعلیم ہے کہ اپنے میت نو دفن کر کے بھول نہ جایا کرو آندے جاندے رہا کرو بیٹا اگر باپ دی قبر تے جائے باپ نو تسکین ملتی ہے فرحت ملتی ہے خوشی ملتی ہے اگر بھائی جائے گا دوست دی قبر تے جائے گا تے ساڈا یہ عقیدہ نہیں کہ قبر دے وچ جان والا مردہ ہے بلکہ ساڈا عقیدہ ہے کہ قبر وچ جان والے نو پہنچن والے نو اللہ پاک نے برزخی زندگی عطا فرما دیتی ہے وہ قبر تے آن والے نو جاندا بھی ہے پہچاندا بھی ہے سلام کرو سلام کرن دا مطلب یہ ہے کہ سندا بھی ہے تے اگوں جواب بھی دیندا ہے پر اسی زندے نہیں سن سکتے لیکن میت جواب دیندی ٹھیک ہے لو جی بات ختم ہو گئی آخر تے صرف ایک شعر پیش کرن لگا ہوں سبحان اللہ ہائے ہائے اویا بریلی دے تاجدار فرماندے نے لغد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کوشش کر کے زندگی گزارنے کے لوگاں دی طرح تاکہ تیری قبر جنت دے باغاں وچوں باغ بنی ہوئے زندگی اگر سرکار دی غلامی دی اندر گزاری ہوئے گی تے تیرے جان تو پہلے قبر وچ پہنچن تو پہلے قبر بھی تیری قبر دی مٹی بھی تیرا استقبال کرے گی فرشتے بھی تیرا استقبال کرن گے کہ مصطفیٰ دا سچا غلام آ گیا وے اے بات
ثابت شدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں قبر دو طرح دبان دیئے جدوں سزا دینا مقصود ہوئے گا انہوں قبر انج دبائے گی کہ او دے سجے پاسے دیاں پسلیاں کبے پاسے دے وچوں کراس ہو جان گیاں ایک دوسرے دے اندر انج مل جان گیاں جی میں اے انگلاں ایک دوسرے دے وچوں گزر جان دیاں نے لیکن جڑا مومن ہوئے گا انہوں قبر انہوں بھی دبائے گی انہوں انج دبائے گی جی میں ماں پیار نال اپنے بچے نو دبا دیئے انہوں سکون دین واسطے جڑا مومن بندہ ہوئے گا نیک سالے بندہ ہوئے گا پھر اگلی گل سنو قبر برے نو آکھے گی برے بندے نو کافر نو گناہگار نو آکھے گی جدو تم میرے اتے ٹڑدا سیں میں نو بڑا برا لگدا سیں میں تیرا وجود برداشت نہیں سی کر دی لیکن میرے تو اندر آئے ہیں آج میرا تے تیرا واپے آئے آج میں تینوں دس دے وانگی کہ تو کی سلوک میرے تے رہ کے کیتے نے لیکن جدو نیک بندہ قبر جاندہ ہے قبر کہن دیئے کہ اے اللہ دے نیک بندے تو میرے وچ آیا میں جدو میرے اتے ٹردہ سے میں نو بڑا سونا لگدہ سے آج تو میرا مہمان ہے میں تیری میزبانا ویخ میں تیرے نال کیڈا چنگا سلوک کرنیاں اس واسطے دوستو سبق گیا کہندی قبر غافلہ وے دنیا کڑی دی کڑی پڑھو ذرا کہندی قبر غافلہ وے دنیا کڑی دی کڑی کہندی قبر غافلہ وے دنیا کڑی دی کڑی ضائع عمر نہ گوامی موت سر تے کھڑی حضرات اے توانوں میت جدوں موت آئی اس تو لے کے قبر تک دے کچھ مختصر معاملات دس دیتے نے اے بیان ریکارڈ بھی ہویا ہے انشاءاللہ العزیز یوٹیوب تے اپلوڈ بھی ہوئے گا حضرات جنہ دوبارہ سننا ہوئے وہ سن بھی سکتے ہو اگے شیئر بھی کرو اور ہر بندے نو اگرچہ غسل دین والے کفن دین والے مل جاندے نے لیکن اے علم تقریباً ہر گھر دے وچ پہنچنا چاہیے پتہ ہوئے کہ ساڈا طریقہ کار کی ہے اللہ پاک سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ